محسوس کرتے ہیں, کچھ اچھا سا اندر فیل ہونے لگتا ہے. ہمارے جو مہمان آئے کافی دنوں سے ان کے بارے میں چرچا چل رہی تھی کہ وہ آنے والے ہیں, پھر ڈیلے ہو گیا. ان کا پھر یہ کہ رات کو وہ آ گئے. تو جب ان کے آنے کا پکا ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے اب تو آ ہی رہے ہیں, ایک خوشی سی محسوس ہوئی, اندر سے محسوس ہوا کہ کچھ اچھا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ کوئی مہمان آنے والا ہو تو پہلی چیز جو اس کے استقبال میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے. پھر مہمان کی آمد پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مہمان آئیں گے تو یہ چیزیں بنائیں گے, ہے نا, ان کو یہ چیز کھلائیں گے, فلاں کو یہ چیز پسند ہے تو اس کو یہ چیز بنا کے کھلائیں گے, اور فلاں بھی آ رہے ہیں ان کو یہ چیز پسند ہے ان کو یہ کھلائیں گے. تو ہم یہ پلاننگ کرنے لگتے ہیں کہ مہمان کی آمد پر ہم کیا کریں گے, یہ کریں گے, ہے نا. اچھا, پھر کئی بار ہم کیا کرتے ہیں کہ کئی گھروں میں ہوتا ہے ایسا کہ مہمان کی آمد پر اب یہ ہے کہ مہمان آ رہے ہیں تو کچھ خرچہ بھی ہوگا, تو کچھ بجٹ بنا لیں, کچھ ایسا کر لیں کہ بھئی اتنا خرچہ ہمارا ہونے کی توقع ہے تو فلاں چیز میں اتنا, فلاں چیز میں اتنا, ضیافت میں کوئی کمی نہ رہ جائے, اس طرح کا ہم انتظام اور اہتمام کرتے ہیں. تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بھی مہمان ہے, سال میں ایک بار آتا ہے اور چلا جاتا ہے, مہینے بھر ہمارے پاس رہتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل میں فرحت اور خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے. اس کی برکتوں کے بارے میں ہم ہر سال سنتے ہیں, خوب ہمیں معلوم ہے کیسا بابرکت مہینہ ہے اور اس سے کیا ہمیں فائدے ہونے والے ہیں, ساری چیزیں ہم سنتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی مناسبت سے ہمارے دل میں ویسی خوشی امڑنی چاہیے کہ ایک بہترین موقع ہمارے پاس آنے والا ہے, بہترین مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے. اب اس سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اس کی منصوبہ بندی ہو جائے. تو استقبال رمضان جس کو ہم کہتے ہیں, رمضان کا استقبال کرنا, وہ یہی ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا, رمضان سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور رمضان تک ہمیں زندہ رکھ, دیکھیے خواہش کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال کرنے تک تو میں رہوں, وہ مہمان ایسا نہ ہو کہ وہ مہمان آئے اور میں نہ رہوں. تو اس کا استقبال کرنے تک ہمیں زندہ رکھ, رمضان کے آنے تک ہمیں زندہ رکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا, اور رمضان کا چاند دیکھ کر بھی آپ دعا فرماتے تھے کہ اس چاند کو ہمارے لیے, اس مہینے کو بابرکت بنا, اس سے ہمیں فیض پہنچا, ہمارے ایمان کو تقویت پہنچا, اس کو ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا اور اس کے دوران ہم کو محفوظ رکھ. کئی طرح کی دعائیں احادیث میں آئی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ جب رمضان کی آمد قریب ہو تو ہم دعاؤں کی کثرت کریں, دعائیں بڑھا دیں. دعائیں تو ہم کرتے لیکن اب دعائیں ہم بڑھا دیں کہ رمضان آئے گا تو اس دوران جو ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ سے سہولتیں چاہیے وہ مانگنا شروع کرتے ہیں. اے اللہ اس رمضان کو میرے لیے بہت زیادہ مفید بنا دے. پھر یہ کہ لسٹ بنا لیجیے اللہ تعالیٰ سے ہم کو کیا مانگنا ہے رمضان میں. 30 روزے ہیں نا, روزانہ ایک دعا پہ پورا زور لگائیے, لسٹ بنا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو یہ چیزیں مانگنی ہیں, کیونکہ رمضان میں قبولیت دعا کے اوقات زیادہ ہوتے ہیں. تو رمضان کے ہر پل میں جو ہے, ہر پل کا ہم کو فائدہ اٹھانا ہے, اس بات کی ہم منصوبہ بندی کریں. تو دعا پہلی چیز ہے. پھر یہ کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت مشہور حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آج ایک عجیب بات ہوئی، آپ نے تینوں بار آمین فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہلاک ہو، نامراد ہو وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود پڑھ کر اپنی نجات نہ کروا لے، اور ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس سے مستفید ہو کر اپنی نجات نہ کروا لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تینوں بار کہا آمین۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہم پا لیتے ہیں تو ہماری بڑی خوشی ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دعا فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ رمضان کے آنے کی خواہش کرنا اور پھر رمضان کے آمد پر پلکیں بچھائے اس کا انتظار کرنا، اس کے پل پل کو، اس کی آمد کے پل پل کو محسوس کرنا۔ بعض لوگوں نے ایک سجیشن یہ دیا ہے کہ اب جتنے دن بنے ہیں نا وہ تاریخ پوری کی پوری ایک چارٹ پر لکھ کر رکھیں اور دیوار پر کہیں واضح جگہ پر چپکا کر رکھ لیں اس کو، اور روزانہ ایک کو ٹک کرتے جائیں، آج اتنے دن ہو گئے اب اتنے دن بچے، اتنے دن ہو گئے اب اتنے دن بچے۔ اس سے رمضان سے جو محبت آپ کی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ جب کسی مہمان کا انتظار ہم شدت کے ساتھ کرتے ہیں تو محبت میں بھی اضافہ ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی آمد سے ہم کو کیا فائدہ اٹھانا ہے، اس کی منصوبہ بندی بھی ہم کو بہت پہلے سے کر لینی چاہیے۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ رمضان ہم کیسے گزاریں، رمضان کیسے گزاریں، وہ ایک طویل مضمون ہے جو آپ نے سن ہی لیا، مختصر ہو سکتا ہے اس میں سے ایک دو چیزیں ریپیٹ ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ منصوبہ بندی میں وہ تمام چیزیں آتی ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے، جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس کو ہم چار چیزوں میں موٹے موٹے طور پر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، آپ 10 میں بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں، لیکن چار میرے حساب سے موٹی موٹی چیزیں جن میں ہم ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اب عبادات میں آپ پلاننگ کریں، عبادتیں ہم ساری کرتے ہیں، نمازیں پنجگانہ ہم پڑھتے ہی ہیں، نوافل کا بھی ہم اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن اس بار پلاننگ کریں۔ مثلا یہ تہیہ کر لیں کہ جن لوگوں کی مسجد دور ہے ان کی بات میں نہیں کہتا، لیکن جن کی مسجد قریب ہے، جن کی دور ہے وہ بھی اپنی سہولت سے کوشش کریں، لیکن جن کے قریب ہے مسجد وہ یہ طے کر لیں کہ دوسرے دنوں میں تو چاہے میں کبھی کبھار جو ہے کوئی نماز گھر پر بھی پڑھ لیا کرتا تھا یا جماعت نکل جاتی تھی تو اکیلا پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن اب اس مہینے میں ایک بھی نماز مسجد کے بغیر نہیں پڑھوں، یہ طے کر لیں اور اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، پورے مہینے میں اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ طے کر لیں کہ نوافل میں سے کسی نفل کا، ویسے سبھی کا کریں جس کو جیسی سہولت ہو، بعض لوگ تو عام دنوں میں بھی ساری نوافل کا اہتمام کرتے ہیں جو مصنون نوافل ہیں، مثلا اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے اور تہجد ہے، ان تمام نوافل کا بہت سارے لوگ تو عام طور پر ہی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ طے کر لیں کہ اس رمضان میں ہم ان نوافل میں سے جتنا ہم سے ہو سکے گا اتنا ہم اہتمام کریں گے، لیکن ڈھیلا نہیں چھوڑیں۔ ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو جائے گا کر لیں گے، نہیں، پلاننگ کریں کہ اس مرتبہ میں تہجد پابندی کے ساتھ پڑھوں گا پورے مہینے، اس مرتبہ، یا کسی اور نفل نماز کا آپ طے کر لیں کہ صاحب میں جو ہے اشراق کی نماز روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، یا چاشت کی پڑھوں گا، یا اوابین کی پڑھوں گا، جو بھی ایک
نفل آپ طے کر لیں، اس کے علاوہ بھی آپ جو کر سکیں وہ ضرور کر لیں، لیکن ایک کا تو آپ طے کر لیں، ایک نفل کا تو آپ طے کر لیں کہ یہ نفل تو میں جو ہے ریگولر پڑھوں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ پھر یہ کہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں بھی بات آئی تجوید کے ساتھ۔ ایک چیز یہ کریں کہ اس مرتبہ یہ طے کریں کہ قرآن کی فلاں سورت کو میں پوری طرح سے سمجھوں گا اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کروں۔ یہ آپ طے کر لیں، اس سے زیادہ کر سکیں اللہ کرے اس سے زیادہ کر لیں، لیکن ایک حصہ آپ طے کر لیں کہ اتنا تو میں ضرور اس کو سمجھ کر پڑھوں گا، اور اس سمجھ کر پڑھنے میں مختلف تفاسیر کی مدد بھی لے سکتے ہیں، ہے نا، اور غور و فکر، سب سے بڑی چیز تو غور و فکر ہے، تدبر ہے۔ قرآن مجید کا بیشتر حصہ آپ کوشش کر کے دیکھیے، قرآن مجید کا بیشتر حصہ بغیر کسی تفسیر کے سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھیے، بیشتر حصہ بغیر کسی تفسیر کے سمجھ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں اور اس کے نزول کا وقت بھی جانتے ہیں، کن حالات میں وہ نازل ہوئی ہے، کن لوگوں سے کہا گیا، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بیشتر حصہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، تفاسیر کی مدد بھی لیں، لیکن کچھ حصہ غور و فکر کے لیے ضرور نکالیں، قرآن مجید میں غور و فکر کے لیے ضرور نکالیں۔ ایک آیت ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، بہت ہی پڑھا کرتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میں سوچنے لگا، ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ امپیکٹ چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی کام کا امپیکٹ چاہتا ہے، اثر چاہتا ہے، اس کا رزلٹ چاہتا ہے۔ آپ نے نماز ادا کی، برسوں سے ادا کر رہے ہیں، زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز ادا کی تو اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے کہ فحش اور منکرات سے آپ رک جائیں۔ اگر نہیں رک رہے ہیں تو تلاش کیجیے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، نماز میں ہی گڑبڑ ہے، کوئی اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیز ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے قرآن مجید میں غور و فکر کریں۔ اسی طریقے سے تاخراتوں کی بھی جو ہے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ تاخراتوں میں ہم لوگ عام طور پر اجتماعی طور پر ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، اجتماعی طور پر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اس مرتبہ جو ہے ان صورتوں کا یا فلاں آیتوں کا اجتماعی مطالعہ فراہم کریں گے، لٹریچر میں سے ہم فلاں چیزیں اجتماعی طور پر پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور عوام کے سامنے ہم زیادہ سے زیادہ تحریک کو اور اسلام کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ منصوبہ بندی ہم کرتے ہیں، لیکن انفرادی منصوبہ بندی اس بار زیادہ کیجیے، انفرادی منصوبہ بندی زیادہ کیجیے۔ اب اس میں آپ 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں، اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن دو تین چیزیں میں سجیسٹ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ نفس کا محاسبہ روزانہ، تاخراتوں میں خاص طور سے ایک وقت ایسا نکالیے کہ نفس کا محاسبہ کرنے کا آپ کو موقع ملے، کہ آپ یہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ میرے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا خوبیاں دی ہیں۔ دیکھیے، خوبیوں کو بھی یاد کرنا ضروری ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوبیاں اس لیے تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کو تکبر ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ ہم ان پر اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کیا کیا دی ہیں، الحمدللہ، اور پھر ان خوبیوں کو کس طریقے سے مزید بڑھایا جا سکتا ہے، ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس پر غور و فکر کریں اور یہ تلاش کریں کہ میرے اندر خامیاں کیا کیا ہیں۔ آپ اپنی سہولت کے لیے پین اور کاغذ لے کے ان دونوں چیزوں کی لسٹ بھی بنا سکتے ہیں، اپنی خوبیوں کی اور اپنی خامیوں کی۔ خوبیوں کی لسٹ میں آپ جو ہے کن کن چیزوں میں اضافہ کرنا ہے
ان پہ نشان لگا لیجیے. اور خامیوں کی لسٹ میں مطلب یہ تو ممکن ہے کہ آپ ایک ساتھ ساری خامیوں کو دور نہ کر سکیں، ایسا ہوتا بھی ہے نیچرل. تو آپ ان میں لسٹ لگائیں کہ اس مرتبہ مجھے یہ کمیاں میرے دور کرنی ہیں، لسٹ میں نشان لگا دیں. پوزیٹیو اثر آئے گا انشاءاللہ. اس کا یعنی امپیکٹ اورینٹیڈ لوگ ہونے کی بات کرتے ہیں ہم، کہ کسی چیز کا اثر ہونا چاہیے. تو وہ اثر ایسے ہوگا کہ ہم میزرڈ ایفرٹس کریں گے، ہم ایسی کوششیں کریں گے جن کوششوں کو ناپا جا سکے، اور میزرڈ اس کے جو ہے امپیکٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے جب ہم منصوبہ بندی کریں گے تو انشاءاللہ نتائج ہم کو نظر آئیں گے. پھر ایک یہ کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے. ایک تو مساوات ہے، ایکوالٹی، برابری، کہ ہم سارے انسانوں کو برابر سمجھیں، اونچا نیچا کسی کو نہ سمجھیں، وہ تو ایک بات ہے. لیکن یہ مہینہ جو ہے مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. اجتماعی طور پر ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، افطار کٹ بھی تقسیم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی جو ہے اجتماعی زکوٰۃ جو جمع ہوتی ہے اس میں سے بھی لوگوں کی بیت المال سے مدد کرواتے ہیں. وہ تمام چیزیں تو ہم کو کرنی ہے، لیکن خود اپنی جیب سے بھی لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی خبر گیری کرنے کا منصوبہ بنائیے کہ اس مہینے میری حیثیت اتنی ہے. مان لیجیے کہ آپ کی حیثیت جو ہے 100 روپے خرچ کرنے کی ہے، اس مہینے میں 100 روپے جو ہے اپنے پاس سے لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کروں گا. تو آپ منصوبہ بنا لیجیے کہ 100 روپے مجھے خرچ کرنے، یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں زیادہ کیجیے. اس کے لیے پھر آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں، اگر زیادہ خرچ کر سکتے ہیں آپ. یہ اس کے علاوہ ہے جو بیت المال سے آپ کریں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لسٹ بنا لیں ان لوگوں کی جو آپ کے بالکل قریب میں مستحق لوگ ہیں، ان کی لسٹ بنا لیں، اور ان کی مدد جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں. یہ بھی ایک کام آپ کر سکتے ہیں. مواسات کا مہینہ ہے تو یہ کوشش کریں. دیکھیں زکوٰۃ کے معاملے میں جماعت کے ارکان کے لیے تو ایک ضابطہ بنا ہوا ہے. آپ کو اپنی پوری زکوٰۃ جماعت کے بیت المال میں جمع کرنی ہے نا. اس میں مرکز نے 30% کی یہ رعایت دی ہے کہ اگر آپ کے اعزاء اور اقربا میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے دوستوں میں کوئی مستحق ہے، ضرورت مند ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ کا 30% اجازت لے کر، مقامی نظم سے اجازت لے کر اس پر خرچ کر سکتے ہیں. باقی 70% آپ کو لازماً جماعت کے بیت المال میں داخل کرنا ہے. لیکن ہم صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دیتے نا، اور بھی خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی. تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات، خیرات، ان چیزوں سے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم مدد کر سکیں اس بار. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بھئی یہ تو مارکس بڑھانے کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کے یہاں نمبر بڑھانے کی بات ہے. تو اپنے نمبر کتنے بڑھا سکتے ہیں ہم؟ کتنی ایکسٹرا کوچنگ کلاسز ہم لے سکتے ہیں، کتنے ایکسٹرا ہم محنت کر سکتے ہیں، کتنے زیادہ ہم کوششیں کر سکتے ہیں. تو زیادہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، زیادہ لوگوں کے. اچھا پھر تلاش کریں، مستحق لوگوں کو تلاش کریں. یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی آ کر آپ سے مانگے گا، بلکہ آپ خود تلاش کریں اور بالکل اس طریقے سے اس تک پہنچائیں کہ اس کی عزت نفس کو بالکل ٹھیس نہ پہنچے. کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس تو بائک ہے، فلاں کے پاس کار ہے، فلاں کے پاس اتنا بڑا مکان ہے، اس کو تو کیا ضرورت ہے. نہیں، آپ تعجب کریں گے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بڑے بڑے مکان ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، کہتے نہیں ہو کسی سے اتنا بڑا مکان ہے، بھوکے رہ لیتے. ابھی لاک ڈاؤن کے دوران ہمارے سامنے ایسی مثال آئی، ہمارے سامنے ایک امام صاحب کے ذریعے سے یہ بات آئی کہ وہ جو بڑی بلڈنگ ہے اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے کام لیا، ہم نے ان تک کھانے کا سامان پہنچوایا ہمارے ساتھیوں نے. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. ہم یہ نہ
سوچیں کہ کوئی انسان کھاتا پیتا نظر آتا ہے تو وہ اچھا ہوگا، اس کے پاس تو بڑا اینڈرائڈ موبائل بھی ہے اور وہ تو اچھا کھاتا پیتا. ارے اینڈرائڈ موبائل ہے، اس کے پاس ریچارج کرانے کے بھی پیسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے پاس کار ہے، کار میں پیٹرول ڈلانے کے بھی پیسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے پاس کھانے کے کچھ ہے بھی یا نہیں؟ یہ ہم کو معلوم کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تمہارے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے اور اللہ کے نام پر سوال کرے تو دو. یہاں تو سوال کرنے پر دینے کا کہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے یہ توقع رکھتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا جو احکامات قرآن مجید میں ہے اس میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے ہم کو کہ ہم کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ کوئی آ کر ہم سے مانگے. تو اس بات کا ہم کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آ کر ہم سے مانگے گا تب ہم اس کو دیں گے. پھر یہ مہینہ جو ہے دعوت کا مہینہ ہے، دعوت دین کا مہینہ بھی ہے. دعوت دین عام طور پر ہم یہ تو کرتے ہی ہیں کہ برادران اسلام کو متوجہ کرتے ہیں، رمضان کی فضیلت بتاتے ہیں، روزے کے قاعدے اور فائدے بتاتے ہیں، فقہی باتیں بھی بتاتے ہیں اور تمام چیزیں مسلمانوں کے لیے ہم کرتے ہیں. لیکن ہمارے وہ برادران وطن جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے گرد رہتے ہیں، کہیں کسی سے ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، کوئی ہمارا جو ہے کالج کا بچپن کا ساتھی ہے، کوئی کسی اور طرح سے ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کوئی ملازمت میں ہمارا ساتھی ہے، تو ان سب کا بھی حق ہے. ان کا حق ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. تو اس مرتبہ یہ طے کریں کہ اتنے برادران وطن سے میں دعوتی ملاقات کروں گا اس مہینے، اور ان تک اللہ کا پیغام زبان سے یا کتاب کی شکل میں یا قرآن مجید دے کر جس اسٹیج پر ہے اس لحاظ سے دعوت اس تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے ہم لوگ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اجتماعی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں، انفرادی بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ ہے دعوتی افطار. دعوتی افطار کا جو طریقہ ہے، ہم لوگ برادران وطن کو بلاتے ہیں افطار پر، اور افطار کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہم ان کو افطار میں شریک کرتے ہیں، اور افطار سے کچھ پہلے ان کو بلاتے ہیں تاکہ ان کو روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں کچھ ان کو معلومات دے دی جائے. تو یہ طے کریں کہ اجتماعی طور پر جماعت کی طرف سے جو پروگرام ہوں گے اس میں تو ہم برادران وطن کو لائیں گے اپنے تعلقات والوں. اس کے علاوہ بھی فیملیز کو بلائیے اپنے گھر پر. افطار کے لیے فیملیز کو دعوت دیجیے جو آپ کے تعلقات کے برادران وطن ہیں. ان سے کہیے کہ بھئی آج جو ہے آپ ہمارے ساتھ افطار کیجیے. وہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو روزہ رکھتے ہی نہیں، افطار کیسے کریں گے؟ تو افطار میں شریک ہو جائیے ہمارے ساتھ. ہم تو کریں گے نا افطار، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. تو دیکھیے ان کو بڑی خوشی ہوگی، وہ آئیں گے آپ کے پاس، اور ان کو تھوڑا سا پہلے بلا لیجیے. تو جو طریقہ ہم اجتماعی افطار میں رکھتے ہیں کہ ان کو پہلے اسلام کی کچھ باتیں بتاتے ہیں، تو یہاں آپ فارملی نہیں بلکہ انفارملی بات چیت کے انداز میں ان کو اسلام کی کچھ بنیادی باتیں بتائیں اور کیوں آپ روزہ رکھتے ہیں وہ چیزیں بتائیں. تو یہ دعوت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اچھا مرکز نے بھی اس مرتبہ کچھ خصوصی ہدایات ہم کو دی ہیں، آپ کے پاس پہنچیں گے انشاءاللہ. تو دعوت کا مہینہ اس کو بنانے کی ہم کوشش کریں. ایک آخری بات وہ یہ ہے، ابھی اس میں بھی آئی تھی بات جو ہے رمضان کیسے گزارا، اس میں بھی بات آئی تھی کہ یہ مہینہ جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین مہینہ ہے. اپنی شخصیت کا ارتقا کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے بہترین مہینہ ہے. اس سے زیادہ اچھا وقت آپ کو پورے سال میں اور کبھی بھی نہیں ملے. بہترین مہینہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹیز بتائی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے آیات کو ان تک پہنچا دیتے ہیں، تلاوت کر دیتے ہیں، جو کہتے ہیں پہنچاتے ہیں، ہے نا.
وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کیا ہے؟ یہ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. آپ قرآن مجید کو پورا کا پورا پڑھ جائیے، آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہی ملے گا شروع سے لے کر آخر تک. اچھا، جس نظریے سے پڑھیں گے آپ اسی نظریے سے فائدے مند محسوس ہوگا قرآن مجید. ایک ڈاکٹر جبر خیل ہیں افغانستان کے، انہوں نے تو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ کھول دیا ہے. انہوں نے یہ انسٹیٹیوٹ اس بات پر کھولا ہے کہ قرآن از ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ. قرآن جو ہے وہ صحت کا ضامن ہے، صحت بخشتا ہے، صحت حاصل کرواتا ہے. اور یہاں جے پور میں ایک پروگرام میں انہوں نے بہت ساری آیات کے ذریعے سے یہ ثابت کیا تھا برادران وطن کے سامنے. اس پروگرام میں 99% برادران وطن تھے اور تمام کے سامنے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید از آل فار ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، اکنومیکل ہیلتھ، اور جتنی بھی طرح کی ہیلتھ ہو سکتی ہے، جتنی بھی طرح کی صحت ہو سکتی ہے، وہ سارے کی ساری قرآن مجید سے حاصل ہوتی ہے. یہ انہوں نے ثابت کیا. تو یہ جو شخصیت کا ارتقاء ہے، شخصیت کا ڈیولپمنٹ ہے، یہ بھی ہم کو قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے. اور روزہ اس کے لیے بہترین چیز ہے. ایک تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ روزہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب کرتا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہم روزے میں ہوتے ہیں، اور اتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ آپ یہ جانتے ہیں نا کہ جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو سب کچھ کھانے پینے کا موجود ہونے کے باوجود بھی ایک دانہ آپ کے منہ میں نہیں جاتا اور ایک بوند پانی کی آپ کے حلق میں نہیں جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر پل آپ کو یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اس سے زیادہ احساس دلانے والی کوئی عبادت نہیں ہے. سب سے زیادہ احساس اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا یہ عبادت دلاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا قرب ہم محسوس کریں گے تو گناہوں سے بچیں گے. جب گناہوں سے بچیں گے تو ہماری شخصیت میں اچھائیاں پھوٹ پڑیں گی. جب کوئی وزن ہٹ جاتا ہے نا، کوئی وزن ہٹ جاتا ہے تو چیزیں باہر آنے لگتی ہیں. تو گناہوں کا وزن ہمارے اوپر سے ہٹنے لگے گا اور ہمارے اندر سے اچھائیاں باہر آنے لگیں گی، نیکیاں ابھرنے لگیں گی. ہماری شخصیت کا ارتقاء ہوگا، شخصیت ہماری نئی ابھر کے سامنے آئے گی، ہماری صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. آپ دیکھیے تو صحیح کتنی ساری چیزیں اس مہینے میں ہم کرتے ہیں. ہم بھوک پر قابو پانا سیکھتے ہیں، پیاس پر قابو پانا سیکھتے ہیں، نفسانی خواہشات پر قابو پانا سیکھتے ہیں، ہم اپنی نیند پر قابو پانا سیکھتے ہیں، ہم اپنے اوقات کو منظم کرتے ہیں، ہم اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں. اتنی ساری چیزیں ہم اس رمضان سے سیکھتے ہیں. تو ہماری پرسنالٹی کا بہترین ڈیولپمنٹ اس مہینے کے اندر ہوتا ہے. تو یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کو ہم موٹے موٹے طور پر عبادات میں بہتری لانے کے لیے، اس مہینے کو مواسات کے ذریعے سے، اللہ کے بندوں کی مدد کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس مہینے کو دعوت کا مہینہ بنا کر اور اس مہینے میں اپنی شخصیت میں نئی چیزیں پیدا کر کے اس کا ڈیولپمنٹ کر کے ہم اس مہینے سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے لیے پہلے سے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. یہی استقبال رمضان ہے، یہی اصل میں استقبال رمضان ہے. جو ہم پروگرام کرتے ہیں استقبال رمضان کا، وہ تو لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے ہم کرتے ہیں. لیکن اصل میں ہمارے لیے استقبال رمضان یہی ہے کہ ہم اس رمضان سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اس کی ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں.